آج اس پر نور محفل کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ، ساتھی ساتھ صدر اہل سنت، علماء کرام، حفاظ عظام، بیگم بی مسجد جو مرکز اہل سنت ہے، اس کے سبھی ٹرسٹیان، ذمہ داران، خدمت گزار، اس پروگرام کو منعقد کرنے والے مدرسے کے اور محلے کے سبھی نوجوانان، آج ہم اس نورانی اور عرفانی محفل میں حاضر آئے ہیں، اور آج جو موضوع یہاں چنا گیا ہے وہ ہے محبت رسول جو اصل ایمان ہے۔ یہ موضوع اگر دیکھا جائے تو بڑا پیارا موضوع ہے۔ یہ عنوان اگر دیکھا جائے تو ایمان کو اور شجروں کو کھنگالنے والا موضوع ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے ابتداءً تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، یہ بروز محشر، بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو یہ اطاعت و فرما برداری کی برکت سے وہ بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ من النبیین، انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، نہایت برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے درجات، مراتب، فضائل و مناقب کو اللہ نے نہایت بلند و بالا فرمایا، ایسے لوگوں کی سنگت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو رکھے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار و فرما بردار بندے اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں، یعنی انبیاء کی جماعت، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کی سنگت میں رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ ان لوگوں کی سنگت کیا ہی اچھی سنگت ہے، ان لوگوں کی صحبت کیا ہی اچھی صحبت ہے۔ یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ میں اللہ جو اپنے بندوں کو رکھے گا، اور ان انبیاء کی جماعت اور ان صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت کی خدموں میں جو ان اللہ کے اطاعت گزار اور رسول اللہ کے فرما بردار جو ان کی سنگت اور ان کی خدمت میں قدموں میں پڑے رہیں گے اور ان کی سنگت انہیں حاصل ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سنگت کیا ہی اچھی سنگت ہے، یہ صحبت کیا ہی اچھی صحبت ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ اچھوں کی سنگت میں رہے، وہ نیک لوگوں کی سنگت میں رہے، کیونکہ اچھوں کی سنگت اچھا بناتی ہے، نیک لوگوں کی سنگت نیک بناتی ہے، اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں اور مثال دے کر کہتے ہیں کہ فلاں یہ دین کا خدمت گزار ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، فلاں نیک بندہ ہے، عبادت گزار ہے، فلاں مولانا صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، فلاں حضرت ہے۔ بیٹا اگر تمہیں گھومنا ہی ہے، تمہیں باہر جانا ہی ہے، تمہیں رہنا بھی ہے تو فلاں کی سنگت میں رہا کرو، ان کی سنگت بڑی اچھی ہے۔ تو جن کی سنگت کی تعریف ہم کرتے ہیں تو ان کی سنگت کے چرچے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ وہ سنگت کی شان کا تو اندازہ کریں جس سنگت کی تعریف اللہ خود فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
کہ ان کی سنگت کیا ہی اچھی سنگت ہے۔ عزیزان محترم، لیکن ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اولیاء کی سنگت و صحبت اللہ کسے عطا فرمائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار و فرما بردار بنیں گے۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، اور جو عاشق رسول ہیں، جو رسول اللہ کے سچے محب ہیں، کہ جن کی زندگی کا مقصد اور جن کے ایمان کا نچوڑ حضور سے بے انتہا محبت اور عشق ہے، یہ جب حدیث سنیں گے یقیناً ایمان تازہ ہوگا۔ عزیزان محترم، تفسیر بغوی میں، تفسیر ابن کثیر میں، اجلہ مفسرین نے صحاح ستہ میں بی بی عائشہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور سعید بن جبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی رسول ہیں، البتہ تقریباً آپ دیکھیں کہ سبھی صحابہ کا یہی مزاج ہوا کرتا تھا، اور حضرت ثوبان اس کی ترجمانی کر رہے تھے، بطور نمائندہ وہ حاضر تھے۔ ایک دفعہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ثوبان کے چہرے پر غم دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت ثوبان کے چہرے پر ایک قسم کی تکلیف اور مایوسی دکھائی دے رہی تھی، وہ بڑے غمگین تھے، پریشان تھے۔ وہو محزون، راوی کہتا ہے ان کے چہرے پر حزن دکھائی دے رہا تھا۔ اب جو قلب کے طبیب ہیں انہوں نے پوچھا، ثوبان تیرے چہرے پر میں یہ غم کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو آج غمگین کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تیرے چہرے پر میں مایوسی اور تکلیف دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت ثوبان سبھی عشاقان اہل سنت، سبھی عشاقان اہل بیت، سبھی عشاقان صحابہ اور حضور کے عاشقوں کی طرف سے گویا ہوئے، یعنی کہنے لگے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں ابھی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے آپ کی یاد تڑپانے لگی، آپ کے چہرے کے دیدار کو میں ترسنے لگا۔ جب آپ کی یاد غالب آئی اور میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، آپ کے چہرے، آپ کے مکھڑے کو تکنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے جب میں بے چین ہو گیا یا رسول اللہ، اور پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں فوراً اٹھا اور آپ کے اس در دولت پر بے وقت حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں صرف آیا اس لیے تھا تاکہ آپ کا دیدار کر سکوں، آپ کو دیکھ سکوں، آپ کو تک سکوں، آپ کی محفل میں بیٹھ سکوں، آپ کی سنگت اور صحبت کا فیضان مجھے میسر آئے تاکہ میرے دل کو سکون اور میرے قلب کو قرار مل جائے، اور کوئی بات نہیں تھی یا رسول اللہ۔ لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، جب دل کرتا ہے، بے چین ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنے کا من کرتا ہے، اور آپ کے دیدار کی تڑپ ہمیں بے چین اور بے قرار کرتی ہے، تو ہم در دولت پر حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، تک لیتے ہیں، دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے یا رسول اللہ۔ لیکن ایک وقت آنا ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور پھر محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ترفع فی النبیین، یا رسول اللہ جنت میں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ تو اولو العزم من الرسل کی جماعت میں ہوں گے، آپ تو انبیاء کے امام ہیں، آپ تو سب سے بلند درجے پر ہوں گے، آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہوگا۔ آقا ہم آپ کے گناہگار امتی ہیں، ہم آپ کے خطاکار امتی ہیں، یا رسول اللہ ہم کہاں کسی کونے کنارے میں پڑے رہیں گے، اور پتہ بھی نہیں جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں، اور جائیں گے بھی تو یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اس وقت جب ہمارا دل بے قرار ہو جائے گا، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھیں گے، جب ہمیں آپ کی دیدار کی طلب ہونے لگے گی، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دل بے قرار بے چین ہو جائے گا، یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ آپ تو
بلند درجات میں ہوں گے، ہم کہاں کس درجے میں پڑے رہیں گے۔ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کے دیدار کی طلب ہونے لگی، دل بے چین ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، ہم کیا کریں گے اس دن؟ پھر آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ یہ سوال، یہ معروض خدمت عرض کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام چیزیں سن رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق کے اس عشق کی داستان، اس کے دل کی بے قراری کو، اس کی محبتوں کے پیمانوں کو اور اس عشق کی شمع کو رسول اللہ ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن حضور جواب نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں کہتے، حضور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اس عشق مصطفیٰ کا انعام خود حضور نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اترنے والا تھا۔ یہ جو حضور کی محبت میں دل مچلتے ہیں، حضور کے عشق میں جو عشاق تڑپتے ہیں، جو حضور کی یاد میں ایک عاشق نبی، ایک محب رسول کی دل کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ محبوب کو دیکھنے کا موقع مل جائے، محبوب کو تکنے کا موقع مل جائے، کہیں حضور کا دیدار میسر آ جائے تو پھر زندگی کامیاب ہو۔ ارے ہم تو قبر میں اس لیے جائیں گے کہ وہاں رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہمارا تو مشرب و مسلک یہ کہتا ہے، ہم تو حضور کے دیوانے ہیں، ہم تو حضور کے عاشق اور غلام ہیں، ہم تو جیتے ہیں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، ہم تو جیتے ہیں آپ کے ناموس کی علم برداری کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یا رسول اللہ آپ کا دیدار، آپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے حبیب، اپنے غلاموں سے، اپنے عاشقوں سے، اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے دیوانوں سے کہہ دو غم نہ کریں، اس لیے کہ جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو آپ کا غلام ہوگا، جو آپ کی سیرت اور اسوے پر عمل کرنے والا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، اگرچہ کہ گناہگار کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا عمل وہ درجے والا نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا عمل اتنا پختہ نہ ہو، لیکن اے حبیب، جو آپ کی اور میری اطاعت کرے گا تو میں اسے آپ کی سنگت میں، آپ کی قدموں میں جگہ نصیب فرماؤں گا۔ تو یہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، عزیزان محترم، جو عاشق رسول ہوں گے، جو غلام رسول ہوں گے، جو محب رسول ہوں گے، انہیں اس بات کی بشارت ہے کہ بروز محشر ویسے عمل نہ ہونے کی باوجود حضور کی محبت، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے صدقے اللہ میں حضور کی سنگت اور حضور کے قدموں کی خاک میں جگہ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم تو خطاکار ہیں، گناہگار ہیں۔ ایک سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو محبوب سے مانگتا نہیں ہے بلکہ محبوب پر سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ ہماری جھولیاں، ہمارے کشکول تو حضور ایسے ہی بھر دیں گے، ہمارے مشکل مسائل تو آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ ہم حضور سے محبت و عقیدت اس لیے نہیں رکھتے کہ آپ ہماری جھولیاں بھرتے ہیں، ہم حضور سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ حضور کچھ ہمیں عطا فرماتے ہیں، بلکہ ہماری محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ بس محبوب راضی ہو جائے، محبوب خوش ہو جائے، محبوب کی خوشنودی میسر آ جائے، بس محبت کا تقاضا یہی ہوا کرتا ہے۔ اور سچے عاشق رسول کی محبت کی علامت یہ ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی ایمان کا معیار بھی ہے، یہی ایمان کی جان بھی ہے، اور یہی ایمان کا مرکز و محور بھی ہے کہ ہم اور ہمارا ایمان کیا ہے۔ یہ سراپا حضور کی محبت سے عبارت ہے کہ جس دل میں حضور سے محبت نہیں ہے اور وہ محبت ٹوٹ کر وارفتگی اور دیوانگی کی حد تک نہیں ہے، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، مشہور روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اے میرے غلاموں، اے ایمان والوں، ذرا سنو اور غور سے سنو۔ فرمایا کمال ایمان، حالانکہ نماز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال ہے۔ نماز سب سے پہلے سوال بندے کے عمل میں سے بروز محشر، بروز قیامت جو بندے سے سوال ہوں گے، من عملہ صلاتہ، اس کی نماز ہوگی۔ اللہ نے بندے پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، فرمایا لیکن زکوٰۃ کمال ایمان کی علامت نہیں، حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور نہ کرنے والا بہت بڑا گناہگار، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن، تم میں سے کوئی پکا پختہ اور مضبوط ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد، والناس اجمعین، تمام کل انسانیت، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، بندے کی ہر شے، اس کی ذات، اس کا آل، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کچھ سے زیادہ جب تک میں اس کے نزدیک محبوب تر نہ ہو جاؤں، عزیز تر نہ ہو جاؤں، تب تک کمال ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تب تک بندے میں ایمان وہ حلاوت اور اس مٹھاس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہے، آپ فرماتے ہیں کنّا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے در دولت پر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی سنگت میں، صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لہٰذا عشق و مستی میں مچل کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اِنَّكَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہ یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک ہر شے سے محبوب ہیں سوائے میری ذات کے۔ اب یہ سننا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اے عمر، ابھی نہیں، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، کمال ایمان، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور کا یہ ارشاد فرمانا تھا۔ اب حضرت عمر تربیت یافتہ تھے، پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ الْآن، یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، فرمایا اب واللہ بخدا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، فرمایا اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے۔ آپ بتائیں عمر وہ ہے کہ وہاں نماز بھی ہے، وہاں روزہ بھی ہے، وہاں زکوٰۃ بھی ہے، وہاں حج بھی ہے، وہاں شب بیداریاں بھی ہیں، وہاں تہجد گزاریاں بھی ہیں، وہاں نفلی عبادتیں بھی ہیں، وہاں صدقہ خیرات بھی ہے، وہاں دین کی دعوت بھی ہے، وہاں غریبوں کی مدد و خدمت بھی ہے، وہاں بیواؤں کا سہارا بھی بنے، یتیموں کا آسرا بھی بنے، ہر دین کی خدمت کر گئے، لیکن فرمایا اس کے باوجود ایمان کامل نہیں ہوا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا ایمان کامل عمل سے نہیں، محبت مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضور کی محبت سے ایمان کامل ہوا کرتا ہے، کیونکہ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے،
اسی لیے عشق و مستی، عشق و محبت کے امام نے مچل کر کہا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ جو حضور کے عشق میں مریض ہو گیا ہے تو پھر وہ مریض دوا نہیں لیا کرتا، وہ مریض چاہتا ہے کہ عشق محبت میں اور زیادہ فرفتہ ہو جاؤں، اس سے زیادہ اور زیادہ رفتہ اور گرفتار ہو جاؤں، یہ مرض محبت اور بڑھتی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کے محبتوں کے یہ پیمانے ہوا کرتے ہیں، ان کی محبتوں کی یہ علامتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا کرتے ہیں، وہ جب رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں تو سب کچھ قربان کرتے ہوئے عشق کرتے ہیں۔ حضور سے محبتوں کا انداز، حضور سے عشق کے اظہار کا انداز عاشقوں کا اور محبوں کا بالکل جدا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم محبوب سے تو محبت کرتے ہیں، بلکہ محبوب سے جو چیز منسوب ہے، محبوب سے جو چیز وابستہ ہے، ہم اس نسبت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اس شے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ آپ اپنے جذبہ محبت ایمانی میں کہہ رہے ہیں، آپ کوئی قرآن و سنت سے دلیل بھی تو لائیں کہ محبوب سے جس چیز کی نسبت ہے، محبوب سے جو چیز جڑی ہوئی ہے، جس شے کا تعلق محبوب سے ہے، ہم اس شے سے بھی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں۔ کوئی کہے بھئی کوئی دلیل کیا ہے، ہم کہیں گے دلیل قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ اے لوگو ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، عقیدہ ویسے ہو کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے عقیدہ دیا، مشرب وہ ہو، فکر وہ ہو، نظریہ وہ ہو، انداز وہ ہو جو میرے نبی کے صحابہ نے پیش کیا، وہ جو منہج صحابہ ہے۔ لوگ بڑے منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ نے یہ کیا ہے، کیا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ ارے صحابہ نے جو کیا ہے اگر ہم وہ کہنے پر آئیں تو عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتے ہیں کہ جو تنگ نظر کے مولوی ہوتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو، وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی فکر، اپنا نظریہ اور اپنے کام کی باتیں بتاتے ہیں، وہ باتیں نہیں بتاتے جو صحابہ سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ صحابہ کا حضور کے سیرت پر عمل کرنا اور سنت پر شدت کے ساتھ عمل کرنا، یقیناً یہ بات بتانی ضروری ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ صحابہ حضور سے کیسے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور کیسے وارفتگی کی انتہا کو جا کر محبت کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ آیا تو مدینہ آنے کے بعد میری ملاقات عبداللہ بن سلام سے ہوئی۔ جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بردہ، تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں اس پیالے سے پلاؤں گا جس پیالے سے حضور پیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں محبت کی انتہا اور کمال کیا ہے۔ فرمایا کہ آؤ میرے گھر، میں تمہیں اس پیالے سے پلاؤں گا کہ جس پیالے سے حضور پیا کرتے تھے، جس پیالے کو لبھائے مصطفیٰ لگے، جس پیالے کو حضور کے ہونٹوں نے بوسہ دیا، یا یوں کہیں کہ وہ پیالہ کہ جس کا مقدر اور نصیب جاگا، کہ جسے یہ سعادت، یہ برکتیں نصیب ہوئی کہ اس نے لبھائے مصطفیٰ کو چومنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اکبر! انداز محبت کچھ یہ بھی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، انہوں نے کہا آؤ میرے گھر، میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس سے مصطفیٰ کریم پیا کرتے تھے،
اور میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جہاں حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں انہیں لے گیا، اور جناب حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام کے ساتھ گیا تو آپ نے اس پیالے سے مجھے ستو مائع مادے میں لکوڈ کی شکل میں اس پیالے میں ستو ڈال کر مجھے اس پیالے سے پلایا جس پیالے سے مصطفیٰ کریم پیا کرتے تھے، اور پھر مجھے وہاں اس مسجد میں لے گئے اور وہاں میں نے نماز پڑھی جہاں حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی اس میں کیا بڑی بات ہے، تو عزیزان محترم، صحابہ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ وہ محبوب سے وابستہ ہر شے سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ آپ نہایت عقیدت کے ساتھ اس کا احترام بھی کیا کرتے۔ آپ بتائیں وہ پیالہ جس میں حضور نے پیا، کس قرآن کی آیت اور کس حدیث رسول سے ثابت ہے کہ اس پیالے کو سنبھال کے رکھا جائے، اس پیالے سے فیض حاصل کیا جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر، جن کے پاس بی بی عائشہ کے توسط سے حضور کا جبہ مبارک آیا تھا، تو آپ اس جبہ مبارک کو آپ نے رکھا، وہ اس جبہ مبارک کو دھویا کرتی، اسے نچڑا کرتی، اور جو پانی اس سے نکلتا جو بیمار ہوتے ان بیماروں کو بطور دوا اور بطور شفا وہ پانی پلایا کرتے۔ اب بتائیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے نا، یہ برکت حاصل کرنا، حضور کی ذات، حضور تو حضور ہیں، حضور تو حضور ہیں، حضور کی ذات سے جو چیز مس کر گئی، حضور کی ذات کو چھونے کا، بوسہ دینے کا شرف جسے حاصل ہوا، صحابہ تو وہ تھے کہ اس کے لیے بھی بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب کہاں سے آپ بتائیں گے؟ تو عزیزان محترم، حضور کی محبت کے کوئی پیمانے نہیں ہیں۔ حضور سے محبت جب کی جاتی ہے تو ٹوٹ کر کی جاتی ہے۔ کوئی پوچھے عثمان غنی کو، اور یہ صحاح ستہ کی روایت، سیرت کی کتب میں یہ روایت درج، سب کے پاس مسلم، بیت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا، کیونکہ مکہ کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو مکہ میں آ کر طواف کرنے اور عمرہ کرنے سے روک رہے تھے، لہٰذا کمیونیکیشن کے لیے حضرت عثمان کو رسول کائنات نے سفیر بنا کر، ریپرزنٹیٹیو بنا کر، نمائندہ بنا کر آپ نے مکہ روانہ کیا۔ جب آپ وہاں بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے آپ کو روکا اور کہا، دیکھیے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ ہم مسلمانوں کو تو اس سال عمرے کے لیے آنے نہیں دیں گے، ہاں ہم اپنا بندہ بھیجیں گے۔ سہیل بن عمر گئے، انہوں نے بات کی، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنا بندہ بھیجیں گے، وہ جائے گا اور بات کرے گا، لیکن مسلمان عمرے کے لیے اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نہیں آ سکتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا، آپ حضرت عثمان بڑے سخی ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، اور حضرت عثمان کا جو تعلق تھا قبائل عرب سے بڑا مضبوط تھا آپ کا، چونکہ مالی اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی بڑے تعلقات تھے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ چونکہ مکہ میں آ چکے ہیں، حرم میں آ چکے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، آپ طواف کر لیجئے۔ عزیزان محترم، اب ذرا غور تو کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کئی وقت کے بعد، کم و بیش 6 سالوں سے زائد، کعبۃ اللہ سامنے موجود ہے، اور جو روکنے والے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ طواف کر لیں کعبے کا، ہم نہیں منع کریں گے۔ اور مکہ والوں کے لیے بڑے شرف کی بات تھی کعبۃ اللہ، جسے دیکھ کر وہ پروان چڑھے تھے، بڑی محبت اور عقیدت تھی کعبۃ اللہ سے، لہٰذا آفر بھی دیا گیا حضرت عثمان کو کہ آپ کر لیں طواف۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب عشق و محبت دل میں بس جاتا ہے تو پھر یہ عشق سر چڑھ کر بولتا ہے۔
حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے بندوں، تم سمجھتے ہو کہ میں اکیلا کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا؟ ہرگز نہیں، لن اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ عثمان اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں نہیں، جب تک میرے سرکار میرے نبی کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لیں تب تک میں طواف نہیں کرنے والا۔ اب یہ محبتوں کے پیمانے ہیں، یہ محبتوں کا انداز ہے۔ اب کوئی کہے جی کعبۃ اللہ سامنے ہے طواف کر ہی لیتے، کعبۃ اللہ سامنے ہے طواف کر ہی لیتے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کے دلوں میں ایمان کا وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے عبادت کو، نمازوں کو جانا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے جانا، مصطفیٰ کے واسطے سے جانا، آپ کے تعلق سے جانا، ورنہ تو پھر کیا پتا تھا قرآن کیا ہے، کیا پتا تھا نماز کیا ہے، کیا پتا تھا اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، بندگی کیا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ تو حضور نے بتایا تب جانا، حضور کے وسیلے سے جانا۔ تو حضور ہی نہ ہو تو پھر یہ نماز کیا کریں، یہ طواف کیا کریں؟ اسی لیے کہا انہیں جانا انہیں مانا، اسی لیے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقیدہ، یہ فکر صحابہ نے دی، یہ عقیدہ، یہ فکر قرآن و سنت نے دی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے مولا کائنات سے کہ جب صلح حدیبیہ ہونی جا رہی تھی اور لکھا گیا کہ ھذا ما کاتب محمد الرسول اللہ، کہ یہ صلح لکھی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، تو جو کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لے تو پھر آپ سے ہم لڑائی کیسے کر سکتے ہیں، جھگڑا تو ہمارا یہی ہے، لہٰذا محمد الرسول اللہ کو ہٹا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس نے انکار کی صورت میں یہ بات کہی، اس نے کہا محمد بن عبداللہ لکھیں، ہم نہیں مانیں گے محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد کس طرح اسلام کی بہاریں پھیلنے والی ہیں، کس طرح اسلام سارے عالم میں پھیلنے والا ہے، لہٰذا آپ نے صبر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سہیل بن عمر، تو مانے یا نہ مانے، زمین و آسمان جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تیرے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حضور کی طرف سے وہ معاہدہ کون لکھ رہے تھے؟ حضور کی طرف سے وہ معاہدہ مولا کائنات علی المرتضیٰ لکھ رہے ہیں، حضرت علی لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے اے علی، محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، رسول اللہ کا لفظ، وہ لفظ ہٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب فرمان رسول ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن محبت کا پیمانہ کچھ اور ہوا کرتا ہے، عشق کے انداز کچھ اور ہوا کرتے ہیں، لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر 100 جانیں قربان، مانا بالذی یمحو، یا رسول اللہ میں وہ نہیں جو یہ لفظ مٹا سکوں۔ حضور فرما رہے علی مٹاؤ، مولا کائنات فرمائے نہیں یا رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے پوچھا کہاں ہے؟ کہاں؟ یہاں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور پھر وہاں محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ اب کوئی پوچھے کہ بھئی محبت کا یہ کون سا انداز ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سے محبت ہی وہ شے ہے کہ جب تمام کی محبتیں جہاں سے ختم ہوتی ہے، حضور کی محبت وہ ہے جو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہی تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا مشرب و مسلک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ صحابہ کے وہ نورانی قصے اور وہ عقیدے، وہ فکر ہیں کہ جو منہج صحابہ، میلاد منانے کی بات آتی ہے، منہج صحابہ کی بات ہوتی ہے، میلاد کی خوشیاں منانے کی بات آتی ہے،
جلوس کی بات آتی ہے تو پھر صحابہ کا نام لیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے کیا ہے کیا، فلاں نے کیا ہے کیا. بھئی تمہیں میلاد میں صحابہ کی یاد آتی، منہج صحابہ یاد آتا ہے، لیکن جہاں حضور کی محبت اور عشق کی بات آتی ہے تم وہاں پر ڈنڈی مار جاتے ہو. اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے، جن تنگ نظر مولویوں میں تم بیٹھ کر دین سیکھتے ہو یہ ان کا قصور ہے کہ وہ منہج صحابہ بتاتے تو ہیں لیکن پورا نہیں بتاتے، اور اس کا حساب و کتاب بروز محشر دینا ہے. بروز محشر حق کو چھپانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا عقیدہ صحابہ کا اور حضور سے محبت کا کیا انداز تھا. ہم ذرا خود کو ٹٹولے تو صحیح کہ ان کا ایمان و عقیدہ، ان کی محبت حضور سے کیسی حد تک، کس حد تک تھی، اور ہمارا مزاج کیا ہے. اور ہم یہ جو بزرگوں سے تبرکات لیتے ہیں، جو فیض لیتے ہیں، اور جو حضور کی ذات سے وابستگی رکھتے ہیں، جو توسل لیتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں یہ ہم نے خود سے نہیں نکالی ہے. یہ مشرب، یہ عقیدہ، یہ مسلک تو ہمیں صحابہ نے دیا. عزیزان محترم، اب یہ پھر صحیح بخاری بتانے جا رہا ہوں. دونوں باتیں جو میں نے کہی صحیح بخاری سے، ابھی یہ تیسری بات بھی جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ایک، بڑے مالدار. لہٰذا ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اب یہ صحیح بخاری ہے، آپ تشریف فرما ہے، اور ایک انصاری خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی محبوب، یہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چادر بن کر، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہوئے یہ آپ کے لیے میں نے یا رسول اللہ یہ یمنی انداز میں نے چادر بنی ہے، چادر بنائی ہے. یا رسول اللہ اس تحفے کو میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتی ہوں، اس تحفے کو آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتی ہوں، اس تحفے کو قبول فرمائیں. رسول اللہ کا مزاج یہ تھا کہ آپ تحفے قبول فرمایا کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے اس تحفے کو قبول فرمایا، اور محبوب کی قدردانی دیکھیں. محبوب نے فرمایا اسے پہن کر بھی بتاؤں، اسے پہن کر بھی بتاؤں. اب دیکھیں محبوب کا انداز کیسا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے ان کے دل کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے نازوں سے اور بڑی امیدوں سے اور بڑی محبت و عقیدتوں سے وہ انصاری خاتون اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو بن کر لائی تھی تاکہ حضور کے جسم اطہر پر زیبتن ہونے کا شرف اس چادر کو میسر ہو جائے. حضور نے فرمایا اسے پہن کر بتاؤ. حضور اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہ چادر پہنی، اور چادر پہن کر حضور باہر تشریف لائے. اور باہر تشریف لانا تھا کہ صحابہ دیکھ کر سبحان اللہ پکار اٹھے. وہ چادر بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی. لہٰذا حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ نے اب عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، یہ چادر بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، یہ چادر بڑی پیاری دکھائی دے رہی ہے. اب وہ تعریف تھوڑا زیادہ کرنے لگے، تعریف تھوڑا زیادہ کرنے لگے. تو اب کسی چیز کو دیکھ کر تھوڑی زیادہ تعریف کی جائے تو مطلب ہم سب کو بھی پتہ ہے، کسی چیز کو آپ کے جسم پر دیکھ کر تعریف کی جائے تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھئی وہ تعریف کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے. اب جو قلب و نگاہ پر نگاہ رکھنے والے تھے، جو دل و جان کے جاننے والے تھے، جس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہ رہی، ان پر یہ عقیدت و محبتوں کے پیمانے اور یہ انداز کیسے مخفی رہ سکتا تھا. آپ نے فرمایا یہ چادر چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر عطا کر دیں تو کرم نوازی، عطا کر دے کرم نوازی ہے. حضور اندر تشریف لے گئے، حالانکہ حضور کو اس کی ضرورت تھی. حضور اندر تشریف لے گئے، آپ نے اس چادر کو اتارا، پھر پرانے لباس میں آپ آئے اور وہ چادر کو لپیٹ کر آپ نے صحابی رسول کو عطا کر دی. اور وہ چادر انہوں نے پھر سینے سے لگا لی، اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے. اب اندر حضور کا تشریف لے جانا تھا. جو سارے وہ صحابہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اب ملامت کرنے لگے انہیں صحابی کو،
وہ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے حضور سے وہ اتنی پیاری چادر حضور کو دکھائی دے رہی تھی اور حضور کو ضرورت بھی تھی اس کی، اور تم نے حضور سے وہ چادر مانگ لی؟ تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، رسول اللہ جو کوئی ان سے مانگتا ہے آپ عطا فرماتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا اس در دولت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ رسول اللہ کی ضرورت کے باوجود ان سے تم نے یہ مانگا؟ ارے کچھ تو حیا کرتے۔ اب ملامت کرنے لگے۔ اللہ اکبر! اب صحابی کا ایمان دیکھیں، اور اپنے ایمان کو آج ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ چادر جو حضور سے لے رہا تھا، میں نے آقا علیہ السلام سے یہ جو چادر مانگی، کیا میں نے وہ پہننے کے لیے مانگی تھی؟ نہ، میں نے تو چادر اس لیے مانگی کہ میں اپنی قبر اور حشر کا انتظام کر رہا تھا۔ میں نے تو وہ چادر اس لیے مانگی کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو میرا کفن اس چادر سے دیا جائے، اور وہ چادر میرا کفن بن جائے، تاکہ میں رسول اللہ کی برکت حاصل کر سکوں۔ کہ جو کپڑا رسول اللہ کے جسم پاک کو بوسہ دے گیا، جو حضور کے جسم پاک کو جو کپڑا چھو گیا، کہ وہ کپڑے سے میں برکت لینا چاہتا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا اپنے گھر والوں کو میں نے وصیت کرنی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو کفن ہے اس چادر رسول سے دینا۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ اس کے رسول نے ان کی محبت اور عقیدتوں کی قدردانی فرمائی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور قبر میں انہیں اتارا گیا، میں نے دیکھا ان کا کفن کوئی اور نہیں، وہی چادر رسول تھی۔ وہی چادر رسول تھی۔ اب کوئی یہ تو بتائے کہ بھئی یہ محبت کا کون سا انداز ہے کہ محبوب کی چادر سے بھی نسبت ہے، محبوب جس پیالے سے پیے اس پیالے سے محبت ہے، جو لباس زیب تن کرے اس لباس سے محبت ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ نے یہ منہج دیا کہ وہ حضور سے محبت ایسے کرتے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے، وارفتگی کی حد اور انتہا تک پہنچ کر محبت کرتے۔ اور عزیزان محترم، یہ تو پھر بھی حضور کی ذات سے جن چیزوں کا لمس ہوا، جن کا تعلق حضور سے ہوئی، اس تعلق کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو کپڑے ہیں، یہ تو برتن ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ و مشرب ہے کہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل محبت، اہل عشق، اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سرکار کی آل ہے، انہیں سرکار سے نسبت ہے، اور حضور کی آل سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے ہماری نسبت اور وابستگی اس بنا پر ہے کہ یہ سرکار کی نسبت ہے، یہ سرکار کے گھر والے ہیں۔ اور محبتوں کے انداز ہمارے بزرگوں نے یہ تک سکھائے ہیں کہ سرکار کی آل ہے، غوث پاک سے ہم سب کی نسبت ہے، خواجہ اجمیر سے ہم سب کی نسبت ہے، بارگاہوں سے، آل رسول سے ہم سب کی نسبت ہے، اور بطور خاص شہزادہ رسول غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری جو محبت و عقیدتیں ہیں، جو وارفتگی ہے، جو تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اس نسبت سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہم آل سے محبت کرتے ہیں۔ ارے ہم آل سے محبت کرتے ہیں، لیکن بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آل تو آل ہے، آل کے در سے جو کتے ہوتے ہیں، ائمہ نے، اماموں نے، محدثین نے، بزرگان دین نے یہ بتایا، حضور تو حضور ہیں،
حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے، پھر حضور کی آل تو حضور کی آل ہے، بلکہ حضور کی آل کے چوکٹ کے جو کتے ہیں، عشق و محبت کے امام نے کہا کہ ہمیں تو ان کتوں سے بھی محبت ہے۔ اسی لیے تو آپ نے کہا کہ تجھ سے ہے در، در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے ہے در، در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کے قسم کھائیں سگانے بغداد۔ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تو یہ محبتوں کے پیمانے ہمیں ملے ہیں، یہ محبتوں کا انداز ہمیں ملا ہے کہ حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے، حضور کی آل تو حضور کی آل ہے، اہل بیت تو اہل بیت ہے۔ ارے اہل بیت کے در دولت سے جسے نسبت ہو جائے، ہمیں تو اس خاک سے محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محبتوں کے پیمانے وقت بہت کم ہے، اور ہم پولیس پرشاسن بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ اپنی ڈیوٹی بجا لائیں، کب 10 ہو اور کب 10 بجے اور ہمیں مائک بند کرنے کا موقع ملے، لہذا وقت بڑا کم ہے، بہت کم ہے۔ تو میں بڑی رفتار سے آپ کو فکر محبت رسول کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً حضور سے محبت یہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ ہے، لیکن محبت کیا بتاتی ہے؟ محبت بتاتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ محبوب کے مطابق جینا شروع کر دیتا ہے، محبوب کو جیسا پسند ہے، محبوب کو جو پسند ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لباس پہنتا ہے وہ جو محبوب کو پسند ہے، بات ویسی کرنے لگتا ہے جو محبوب کو پسند ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ سارا کچھ ایسے ہی کرتا ہے جیسے محبوب چاہتا ہے، جیسے محبوب کو پسند ہے۔ اور صحابہ کی حضور سے دیوانگی کے حد تک محبت بھی تھی، اور دیوانگی کے حد تک رسول اللہ کی ہر ادا کو وہ ادا بھی کرتے تھے، ہر سنت پر عمل بھی کرتے تھے، اسوہ رسول کے ہر گوشے کو اختیار کرتے، کوئی سنت چھوٹنے نہیں پاتی۔ ابو ہریرہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دسترخوان میں آپ جو ہے شوربے میں کدو تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگ سالن میں شوربے میں گوشت تلاش کرتے ہیں، تم کدو تلاش کر رہے ہو؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے محبوب کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی تلاش کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت سالم جو حضرت عمر کے پوترے ہیں، وہ فرماتے وہ راستے میں کہیں رک جاتے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے، لوگ پوچھتے راستے میں سفر میں کہیں بھی رک جاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ اس طرح کیوں یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اپنے بابا ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ جب یہاں سے اس راستے سے گزرتے تھے تو پھر فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں پوچھا کرتا بابا جان آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر، کیا فضیلت ہے یہاں کی؟ وہ عرض کرتے، وہ بتاتے کہ بیٹا اور کوئی بات نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کو یہاں سفر میں جاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، محبوب نے یہاں سجدے کیے تھے، اس دھرتی نے اس زمین نے محبوب کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا، لہٰذا میں بھی اسے بوسہ دینے کے لیے یہاں نماز پڑھتا ہوں۔ یا رسول یا علی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ محبت میں دیوانگی تھی اور رسول اللہ کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے میں بھی دیوانگی تھی۔ آج ہمارا مزاج دیکھیں، ایک روایت میں بتاؤں آپ کو بڑی رفتار کے ساتھ، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی ایک صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ کی خدمت پرسنل خدمت گزار تھے، رسول اللہ کی خدمت اور نوکری کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لے جایا کرتے، کوئی ضرورت ہوتی تو آقا علیہ السلام کے در دولت پر کھڑے رہا کرتے، لہٰذا کوئی اور کام نہیں تھا۔ ایک دفعہ مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل اے ربیعہ، تمہاری یہ جو ہم سے محبت ہے،
جو ہماری خدمت ہے، یہ جو جذبہ ایثار و قربانی ہے، یہ جو تمام مکمل خود سپردگی ہے، یہ جو دیوانگی کی حد تک تم ہم سے محبت کرتے ہو، اے ربیہ آج ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ سل، کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ عزیزان محترم، محبت ہمیں بھی حضور سے بے انتہا ہے، لیکن محبت کا انداز دیکھیں اور ہم اپنے محبتوں کے انداز کو ٹٹولیں کہ بھئی جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کا طریقہ اور وتیرہ کیا ہوا کرتا ہے۔ مانگنے کا بھی ایک سلیقہ اور انداز ہوتا ہے، تربیت بھی ایک شے ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم ہوتے دریائے کرم مصطفیٰ کا جوش میں ہوتا اور مصطفیٰ فرماتے مانگ، کیا مانگتا ہے، ہم جیسا اور آپ جیسا ہوتا، عرض کرتے یا رسول اللہ جھولی بھر دیجئے، ہم کہتے یا رسول اللہ جیب بھر دیجئے، ہم کہتے یا رسول اللہ فلاں مشکل حل کر دیجئے، یا رسول اللہ گھر میں مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیجئے، یا رسول اللہ دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، شان و شوکت چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، دنیا میں سکون اطمینان کی زندگی چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج تھا، لیکن صحابہ کی محبت تھی، لیکن وہ تربیت یافتہ محبت تھی، وہ ایمان تھا حضور سے بے انتہا محبت و عقیدت والا، لیکن اس محبت و عقیدتوں میں تربیت کا پہلو تھا۔ حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی نے فرمایا یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ سے میں جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں۔ جس طرح دنیا میں آپ کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، یا رسول اللہ جنت میں بھی جاؤں تو حور و غلمان کی طلب نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کی چوکٹ پر آپ کی نالین میں جگہ مل جائے، یا رسول اللہ میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب غور سے سنیے گا، عزیزان ملت اسلامیہ کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ کی سنگت مانگتا ہوں، آپ کی غلامی مانگتا ہوں، آپ کا قرب مانگتا ہوں۔ جنت بھی مانگ لی اور جنت کی جنت بھی مانگ لی۔ یہ انداز ہوتا ہے دیوانوں کا، یہ انداز ہوتا ہے شمع رسالت کے پروانوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی دریائے کرم جوش میں ہے، اور حضور جو مختار ہیں، اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، اور وہ شان ایسی ہے، حضور فرماتے ہیں آپ نے یہ سننے کے بعد کہ ربیہ نے جنت مانگ لی، ربیہ کیا کہتا ہے؟ ارے جنت میرے اختیار میں کہاں ہے؟ لوگ آج پتہ نہیں کہاں سے اور کدھر سے پڑھ کر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی حضور کو کوئی اختیار نہیں، آپ اپنی شہزادی سے بھی کہتے ہیں بھی اپنا انتظام آپ کر لو۔ ارے تم نے اصل میں صحابہ کے منہج کو سمجھا کہاں ہے؟ تم نے قرآن و سنت کو سمجھا کہاں ہے؟ تم نے عشق و محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پڑھا کہاں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ ربیہ نے جب کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ جنت مانگ رہا ہے، جنت میرے اختیار میں کہاں، تو میری سنگت مانگ رہا ہے میرے اختیار میں کہا۔ ہائے ہائے، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، ربیہ صرف اتنا ہی مانگتا ہے، بتا اور کچھ کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ او غیر ذالک، کہا اور کچھ؟ اتنا ہی؟ دیکھیں حضور کا اختیار کیا ہے اور کہاں تک ہے، اور کوئی پیمانے لے کر ناپ تولنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ حضور کو کیا اختیار ہے اور کیا اختیار نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور فرماتے او غیر ذالک، فرمایا اے ربیہ بس اتنا ہی اور کچھ؟ کہا ہوا ذاک، یا رسول اللہ بس یہ کافی۔ اللہ اکبر، دیکھیں دیوانے بھی تو کیسے دیوانے ہیں، کہا اور کچھ نہیں؟ اچھا حضور نے اور آفر دیا تھا، اچھا جنت تو آخرت مانگ لی نا، ربیہ دنیا میں بھی کچھ مانگ؟ کہا او غیر ذالک، کہا اس کے علاوہ، جنت تو عطا ہو گئی، فرمایا اس کے علاوہ، کہا کچھ تیری جھولی بھر دوں، تیرے دنیائی مشکلات حل کر دوں، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ پتہ چلا دنیا میں بھی مختار آخرت میں بھی مختار ہیں۔ کہا اور جسے اختیار ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ وہی بات کر سکتا ہے۔ یہ عقلی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، یہ میں عقلی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ جنہیں شک ہے بھئی کم از کم ایسے تو سمجھو کہ وہ مختار کل ہیں، مختار کل ہیں۔ اسی لیے بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی شیخ الاسلام فرماتے ہیں
بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جناں، جنت کے دروازے یہی ہاتھ کھولیں گے حضور کے، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جناں، ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں، جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں، جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں۔ اور عشق و محبت کا امام کہتا ہے، دین و دنیا دیے، مال و زر دے دیا، حور و غلماں دیے، خلد و کوثر دیا، دامن مقصد زندگی بھر دیا، ارے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا۔ فرمایا وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے فرمایا او غیر ذالک ہوا ذاکا، یا رسول اللہ بس اتنا ہی بس، اور کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو خدا سے مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد، اب کچھ مانگنے کا جی نہیں کرتا۔ تو اب آگے سنیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جنت تو تجھے مل گئی، لیکن یاد رکھنا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ اے ربیعہ کثرت سجدہ کے ذریعے سے میری مدد کرنا۔ جنت تو تجھے مل گئی، لیکن میں نہیں چاہتا پچھلی امتیں میری امت کو تانا دے کہ بھئی اس امت کے پاس عمل کوئی نہیں تھا، اس کے پاس عمل کوئی نہیں تھا، تو میری امت کو یہ تانے نہ دے، اس لیے اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، کثرت سجدہ کے ذریعے سے اپنی اس پیشانی کو اپنے رب کے حضور میں کثرت کے ساتھ جھکایا کر، اپنے ماتھے کو اپنے رب کے حضور کثرت سے ٹیکا کر، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کر، اپنی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تمام دکھوں دردوں کو اپنے رب کے حضور پیشانی جھکا کر اس کے سامنے بات کیا کر، اسے سنایا کر۔ فرمایا کثرت سجدہ کے ذریعے سے تو میری مدد کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی چیز کی ضرورت ہے، آج فکر محبت رسول کی ضرورت ہے، آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن محبت وہ پکی ہے کہ جو محبوب کے مطابق ڈھل جائے۔ حضور سے بے انتہا محبت بھی ہے، لیکن حضور کے طریقے پر چلنا نہیں ہے۔ حضور سے محبت بھی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا نہیں ہے، نہ اسوہ رسول کا پتہ، نہ سیرت النبی کا پتہ۔ وہ قرآن جو رسول اللہ ہمیں دینے کے لیے لے کر آئے، وہ قرآن جسے سرچشمہ ہدایت بنا کر اتارا گیا، ہم حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو حضور ہمارے لیے لے کر آئے، آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن پوچھا جائے ان نوجوانوں سے، ان نوجوانان اہل سنت سے، سبھی کی طرف سے، میں کہیں ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں سبھی اہل سنت کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، پوچھا جائے کہ بھئی طہارت کے مسائل کیا ہیں، پتہ نہیں، لیکن محبت رسول کا دعویٰ ہے۔ وضو کے فرائض پوچھے جائیں، پتہ نہیں، لیکن محبت رسول کا دعویٰ ہے۔ غسل کا طریقہ نہیں پتہ، لیکن محبت رسول کے دعوے ہیں۔ نماز کا طریقہ نہیں پتہ، لیکن محبت رسول کے دعوے ہیں۔ نماز میں پڑھی جانے والے ذکر و اذکار اور تسبیحات کو پڑھنے کا تجوید اور مخارج سے ڈھنگ نہیں، لیکن محبت رسول کے دعوے ہیں۔ قرآن تجوید اور مخارج سے پڑھ نہیں سکتے، لیکن محبت رسول کے دعوے ہیں۔ مؤذن اذان کہے، 5 وقتہ بلائے، لیکن مسجدوں میں جانا نہیں ہے، لیکن محبت رسول کے دعوے ہیں۔
آپ بتائیے یہ دعوے کیا سچے مضبوط دعوے ہیں؟ عزیزان محترم یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ محبتوں کا انداز اور پیمانہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر ادا، تیری ہر ادا میری نگاہوں میں ہے۔ محبوب جیسا چلتا ہے ویسا چلنا، محبوب جیسے بولتا ہے ویسے بولنا، محبوب جیسے بات کرتا ہے ویسی بات کرنا، محبوب کا شب و روز لیل و نہار اٹھنا بیٹھنا جیسا ہوتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو سراپا محبوب کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ کہاں سے محبت رسول، کہاں سے محبت اہل بیت ہے ہم میں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کی نگاہیں گواہ ہیں اس بات کی کہ محرم الحرام کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ شہادت اہل بیت کی یاد میں جلوس نکالے گئے، ہے نا؟ محرم الحرام میں جلوس نکالے گئے حضور پاک کی یاد میں، محبت اہل بیت کی یاد میں، شہادت اہل بیت کی یاد میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے بچے نوجوانان اہل سنت کیسے ان جلوسوں میں ڈی جے اور ڈولبی لگا کر ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اہل بیت کی محبت ہے اور ڈی جے اور ڈولبی پر گانے لگا کر ناچ رہے تھے۔ نیوز بنائی گئی، غیر مسلموں تک یہ پیغام گیا، دیگر فرقوں تک یہ پیغام گیا کہ بھئی یہ اہل بیت کی شہادت کی یاد میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈی جے اور ڈولبی لگا کر جلوس نکال کر ناچ رہے ہیں۔ آپ بتائیے یہ محبت اہل بیت ہے؟ بروز محشر امام حسین کہیں گے کہ میں نے اپنے علی اصغر کو شہید کروایا، علی اکبر کو شہید کروایا۔ اے مسلمانوں، تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، منہج خلفائے راشدین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے میں نے تمہارے لیے اپنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں قربان کیے۔ اس کربلا کی دھرتی کو اس مقدس خون سے سیراب کیا دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور 10 محرم الحرام کو میں قربان ہوتا رہا، اہل بیت قربان ہوتے رہے۔ اور میرے نانا کے اس امت کے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ تم اہل بیت کی شہادت کی یاد میں ڈی جے ڈولبی لگا کر ناچ رہے تھے۔ بروز محشر امام حسین پکڑ لیں گے، کیا جواب دے پائیں گے ہم؟ رسول اللہ پکڑ لیں گے کہ میرا حسین تو کربلا میں دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے کٹتا رہا۔ علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، قاسم کا لاشا پڑا ہے، عباس علمبردار کا لاشا پڑا ہے، سر نیزے پر سوار ہے، لیکن حق کی صدا بلند ہے، دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ پکڑ کر پوچھ لیں گے اے میری امت کے نوجوانوں، حسین کٹتا رہا کربلا میں، شہادتیں ہوتی رہی کربلا میں، اور تم یہاں شہادت اہل بیت اور شہادت کربلا کی یاد میں جلوس نکال کر ناچتے رہے، تھرکتے رہے، ٹھمکے لگاتے رہے۔ بتائیے ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ یہ امت کا نوجوان ہے عزیزان محترم۔ رسول اللہ سے محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر محبوب کے طریقے پر آنا، اہل بیت کے طریقے پر آنا، صحابہ کے طریقے پر آنا، اور اسوہ رسول کی پابندی، شریعت کی پابندی، دین اسلام پر استقامت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں ایمان کو بساتی بھی ہے، ایمان کو کمال بھی عطا کرتی ہے، اور بروز محشر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں شرمندگی سے، عار سے، رسوائی سے، رسول اللہ کا دیدار کرنے سے، شرمندگی سے بچا لے گی۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کیا یہ آج ہمارا معمول نہیں بنا ہوا ہے؟ آج لمحے فکر ہے وہ جلوسوں میں ناچنے والے کون تھے؟ وہابی فرقے کے لوگ تھے۔ ارے وہ نوجوانان اہل سنت تھے، اکثریت انہی کی تھی، اکثریت انہی کی تھی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری غفلتوں کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے اسوے پر، آپ کے طریقے پر اور شریعت مطہرہ پر چلنا، اور حضور کے طریقے میں ڈھل جانا، محبوب کے رنگ میں رنگ جانا، یہ بھی کوئی محبت ہے کہ جو محبوب کے رنگ میں نہ رنگا جائے؟ محبت تو وہ ہے جو محبوب کے رنگ میں ایسے رنگ جائیں کہ کوئی اور رنگ نہ چڑھے اس پر۔ یہ محبت کا رنگ ہے۔ تو عزیزان محترم، سمجھیں اس بات کو، سمجھیں اس فکر کو
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوس نکلیں گے، لیکن ہمیں شریعت کے حدود کا خیال کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے کا خیال کرتے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی ہے اور دنیا کو بتانا بھی ہے۔ یہ جو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بدبخت گستاخیاں کر رہے ہیں، عزیزان محترم، یہ دو چار مہرے ہیں، آپ ان دو چار سے ان کو آپ نگاہوں میں رکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخان رسول ہیں؟ نہ، یہ تو پس پردہ ایک مکمل منظم سازش کا نام ہے کہ جو مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کڑواہٹیں اور نفرتیں پھیلانے کے لیے، ماحول کو بگاڑنے کے لیے یہ بدبختیاں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ایسے مہروں کو پہچاننا ضروری ہے اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے جمہوری انداز میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری انداز میں ناموس رسالت کا تحفظ اور دفاع، اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سب کو کھڑا رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نوجوانان اہل سنت میں رسول اللہ کی سیرت و اسوے کی وہ جھلک دکھائی دینی چاہیے کہ اگر یہ چل رہے ہوں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ غلامان مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ آپ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، زبان کی ستھرائی کے ساتھ، آج نوجوانوں کی زبان کتنی گندی ہو گئی، کتنی گالیاں اور کتنی خرافاتی گالیاں اور بدتمیزیاں آج ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ عزیزان محترم، ہماری زبان میں وہ نرمی، وہ مٹھاس آنی چاہیے کہ آپ بات کر رہے ہوں تو اسوہ رسول کے پھول اور موتی بکھرنے چاہیے۔ یہ اہل سنت کا مجاہد گزر رہا ہو تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ بھئی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، اور جب غلام ایسا ہے تو اس غلام کا آقا کیسا ہوگا؟ یہ ہم اپنے کردار سے ثابت کریں۔ یہ عشق رسول کا جو اصل تصور اور کنسپٹ ہے، جو محبت رسول کا پیغام ہے، جو فکر محبت رسول ہے، اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس محفل کو کامیاب کرنے میں، بالخصوص قادریہ جو مشرف جو ہے، اشرف العلوم قادریہ جو مدرسہ ہے، اور یہاں کے جو نوجوانان اہل سنت بیگم پیٹ ہیں، فیضان اہل بیت فاؤنڈیشن کے بچے، جو بچے نوجوان، بڑے، عمر دراز، بزرگ، جن جن لوگوں نے اس محفل میلاد کو سجانے میں، کامیاب کرنے میں، دان میں، دین میں، درہم میں، سخن میں تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، اللہ پاک سب کے تعاون کو، شرکت کو، جس بچے نے محنت کی ہے اس کی محنت کو اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے